عورت پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر بیوی، اس کے بعد ماں بن جاتی ہے۔ جب بیٹی حیا سیکھ لیتی ہے، وہ جب ماں اور بیوی بنتی ہے تو عصمت و شرافت کا پیکر بن جاتی ہے۔ اگر آپ پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹوں سے دامن بچانے کا فن بھی سیکھنا ہوگا۔ گناہ خواہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ عوام کا بس اتنا شعور ہے، وہ جوتے کے آگے دوڑتے ہیں اور پیسے کے پیچھے۔ صفر ایک بیکار نقطہ ہے، لیکن جب کسی عدد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت کی یہی مثال ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ جس طرح تلاوت کی آواز پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح محنت کش کے کلہاڑی کی آواز بھی ثواب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا ماضی اور حال برباد ہو گیا ہے تو آپ نا امید نہ ہوں، مستقبل تو ابھی باقی ہے۔ آپ ہمت کر کے ابھی سے اپنی اصلاح کا آغاز کر دیں۔ اگر آپ اسٹیشن پر دیر سے پہنچے ہوں تو ٹرین سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو لیے بغیر کیوں چلی گئی۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ و شکوہ خدا سے کرتا ہے۔ اگر حق کہنے کی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ اگر آپ کوئی راز رکھنا چاہتے ہیں تو اسے خود سے بھی تمہیں چھپانا ہوگا۔ اچھی زندگی پانے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی اوڑھے سو رہے ہیں۔ پیدائش کے بعد انسان کا سب سے پہلا احساس بھوک ہے۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد ہی جنم لیتی ہے۔ بھوک سے بڑا کوئی فلسفہ نہیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ جو انسان قرآن پاک کی تعلیم سے سیدھا نہیں ہوتا، اسے زندگی کے حوادث اور ناگہانی آفات خود بخود سیدھا کر دیتے ہیں۔ جہاں روشنیوں کی کثرت ہو، وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں غلطی نہیں کر رہے تو آپ زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ اے دوست،
نفرت اور خود غرضی کے اس دور میں آپ نے ہمیں اپنی محبت و توجہ سے نوازا۔ دل سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ خاندان کو سدا سکھی رکھے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ انہی محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔